الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ محترم حاضرین، اصلاح و تربیت کے سلفی اصول اور منہج کے ضمن میں ہم نے اب تک 24 قواعد اصول ضابطے پڑھے۔ 25ویں نمبر پر صاحب کتاب نے ایک ایسی چیز کا بیان کا ذکر کیا جو سوال کی شکل میں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، ہمارے اسلاف اور اہل علم نے، اہل حق نے حق کو بالکل واضح کر دیا، دین کی تعلیم کو منقح اور صاف ستھرا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا بھی دم بھرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایسے مسلک اور منہج کو اختیار کر لیتے ہیں، ان ضابطوں میں پڑ جاتے ہیں جو کہ حق کے مخالف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، یعنی ان کے اندر باطل افکار اور غلط منہج یا بدعات کو سرایت کرتے ہیں اور غلط چیزوں کو وہ اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ اس درس میں تربیت کے نقطۂ نظر سے شیخ نے یہ ذکر کیا کہ باطل کی ترویج کرنے اور اسے مقبول بنانے کے اسباب کا بیان، یہ ہمیں اور آپ کو اور سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ شرک کو برا سمجھتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں، بدعات کی مذمت سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کے بیچ میں، دوسروں کی بات ہم نہیں کرتے، جو مسلمان کہلانے والے ہیں ان کی ایک اکثریت بہت ساری بدعات کا شکار ہے۔ یہ ایک سوال اٹھتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب اس درس میں دیا گیا ہے۔ شیخ نے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تحریر سے 6 اسباب بیان کیے ہیں، مزید اور بھی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 6 موٹے اسباب، بنیادی اسباب بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں، اہل اسلام کے اندر باطل کی ترویج ہوتی ہے، اس کی اشاعت ہوتی ہے اور لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے کیا اسباب ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے انہوں نے قرآن کی آیت نقل کی جسے میں نے حمد و صلات کے بعد پڑھا تھا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہ جن لوگوں نے، جو لوگ علم نہیں رکھتے، بے علم لوگ، جاہل لوگ، بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا براہ راست ڈائریکٹ، یا پھر ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ آیت کا ترجمہ ہم نشانی کہتے ہیں، اور بعد کے لوگ ہم اور آپ لفظ معجزہ جو استعمال کرتے ہیں جس معنی میں قرآن و حدیث میں آیت، بینہ، برہان کا لفظ ان معجزات کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ تو یہ جو لا علم لوگ ہیں، کفار و مشرکین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا براہ راست، اور ہمارے پاس کوئی نشانی، آیت یا معجزہ کیوں نہیں بھیجتا۔ تو اللہ نے کہا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ جیسے ان کا یہ قول ہے ایسے ہی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہا، ان کی اور ان کی بات ایک جیسی ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ یعنی یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ماضی اور حال میں انسانی تاریخ میں آپ اگر گمراہیوں کا بھی مطالعہ کریں، شرک، بدعات، خرافات، اہل باطل، اہل کفر و شرک کے سوچنے کا انداز، ان کا فکری ڈھانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے اور بعد والوں میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے تو اس کا مجرب اور آزمودہ طریقہ جو ہے اس کو بار بار آزماتا ہے اور لوگ بار بار اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اس قسم کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا کہا، تشابہت قلوبہم، ان کے دل یکساں ہو گئے، ان کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے، مشابہت۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے آیتوں کو، نشانیوں کو، اس میں معجزے کا معنی بھی ڈال لیجئے، نشانیوں، آیتوں کو بالکل صاف واضح کر کے بیان کر دیا۔ اگر یقین ہے تو یہ مطالبہ بے معنی ہے کہ اللہ ہمارے پاس آیت کیوں نہیں بھیجتا،
اللہ نے تو آیتیں نازل کی، دلائل اور حجتیں بیان کی، انبیاء کو بھیجا، ان کی حقانیت کی بے شمار دلیلیں بھی دی، کتابیں نازل کی۔ کتاب کی حقانیت بذات خود کتاب بھی بنتی ہے اور خارجی چیزیں بھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے آیتیں بیان کر دی۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہے، نہیں بلکہ یہ خود ہی سرکش لوگ ہیں۔ ان دو آیتوں کو ذکر کر کے مضمون، موضوع اور جو عنوان قائم کیا کہ باطل کی ترویج کے اسباب کیا ہیں، تو گویا اس کی طرف اشارہ کیا کہ اہل باطل کے سوچنے کا انداز اور ایک دوسرے کو وصیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ ترویج باطل کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، فرماتے ہیں پہلا سبب، انہوں نے جیسا کہ میں نے عرض کیا 6 اسباب بیان کیے ہیں۔ پہلا سبب، باطل پرست اپنے پرفریب کلام اور فصیح و بلیغ عبارت کے ذریعے سے ملمہ سازی کرتے ہوئے اپنی چکنی چپڑی اپنی باتوں کو رکھتے ہیں، جس کے جادو میں کمزور عقل والے گرفتار ہو جاتے ہیں اور جلد ہی اس کے معتقد اور مقلد بن جاتے ہیں۔ ان کی حالت اس تاجر جیسی ہوتی ہے جس کا مال بہت ہی گھٹیا اور کھوٹا ہوتا ہے، مگر وہ اسے اس طرح سے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور پرفریب طریقے سے اس کی اس قدر تعریف کرتا ہے کہ عقل و بصیرت سے عاری بہت سے نادان اس کی حقیقت جانے بغیر اس کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو بیان میں نے پڑھا، ترجمہ کیا شیخ دکتور اجمل حافظہ اللہ نے عربی عبارت کا، میں نے اسے مینان آپ کو سنایا۔ اس کا حاصل کیا ہے، اور یہ بہت واضح اور آج کے زمانے میں بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ ایک بات غلط ہے، باطل ہے، پھر بھی لوگوں میں رائج ہو رہی ہے، مشہور ہو رہی ہے، لوگ قبول کرتے ہیں، اس کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ کیسے؟ آج کے اس زمانے میں تو گوبلز کا جو فلسفہ ہے، میڈیا کے ذریعے سے لوگ اس کو اہل اقتدار، حکمراں حضرات اس کا خوب استعمال کرتے ہیں، اور تاجر اپنی تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ ماننے لگیں۔ تو یہ ایک فلسفہ بنایا گیا، اور اسی ضمن میں یہ کہا یہ کہ جھوٹ بولنے کے لیے، اس کو قابل قبول بنانے کے لیے ایسے انداز میں اسے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو صحیح لگنے لگے۔ ہمارے ہاں ایسے ماہرین گزرے جو کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں مٹی کو، لوگوں کو دھوکہ دے کر، اپنی باتوں سے ملمہ سازی کر کے مٹی کو سونے کے بھاؤ بیچ سکتا ہوں، ہاں، کہ یہ لگے گی مٹی کے جیسے، لیکن اس کے یہ فائدے ہیں، اس میں ایسی دوا ہے، ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ آپ پھر سے جوان ہو جائیں گے، آپ ایسا ہو جائیں گے اور ویسا ہو جائیں گے۔ اور اس کی باتوں کو، انداز بیان کو دیکھ کر بہت سارے سادہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ چیز ہم تجارت میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یورپ کا ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ ماہر تاجر وہ ہے جو ریگستان میں ریت بیچ دے، برفستان میں برف بیچ دے اور سمندر میں پانی بیچ دے۔ تو ایسے آدمی کو گویا تاجر، ماہر تاجر کہتے ہیں۔ تو لوگوں کی جیب سے کیسے پیسہ نکالنا ہے، خبروں کو کیسے لوگوں کے لیے قابل قبول بنانا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حکومتیں اور ادارے اپنے باطل اور جھوٹی باتوں کو، جو ان کے سیاسی یا دوسرے مفادات ہوتے ہیں، اس کے حصول کے لیے کس قدر ذہانت کے ساتھ منظم طریقے سے میڈیا کو استعمال کر کے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں، سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ قتل و غارت گری کا ریکارڈ رکھتے ہیں، جنگ عظیم میں 2 جنگ عظیمیں ہوئیں جس میں کروڑوں کی تعداد، کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد ہے، 3.5 کروڑ 1.5 کروڑ لوگ جس میں مارے گئے، وہ آج حقوق انسانی کے ٹھیکیدار ہیں، جانوروں حیوانوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا تہذیب و تمدن کا دعویٰ بھرنے کے ساتھ جو بھی دعوے کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک فلسطین کا علاقہ غزہ، اس میں جو گزشتہ 1.5 سال سے جو خوریزی اور بربریت مچی ہوئی ہے، درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اسے لوگ لپیٹ کر پیش کرتے ہیں، اور اس کے ذمہ داران کو اتنے سنگین جرائم کے ارتکاب کے باوجود سفید پوش اور شریف حقوق انسانی کا ٹھیکیدار اور اپنے آپ کو مظلوم، ظالم مظلوم بن جاتا ہے اس قسم کے جھوٹ سے۔ تو جیسے اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں نے جو اشارہ کیا، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح یہ دنیاوی امور میں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے دینی امور میں حق و باطل کے مارکے میں بھی اہل باطل کا یہ وتیرہ، شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ
سادہ لوح لوگوں کو اپنی باتوں کی مہارت سے، جادو بیانی کے ذریعے سے غلط کو صحیح بنا کر پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی غلط تفسیر، حدیثوں کا غلط معنی، عقل و فلسفے کے ایسے انداز پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو شرک نہیں لگتا، بدعت نہیں لگتی، اور وہ اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طبقات قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں بظاہر، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتا، اور ثابت وہ چیز کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے۔ چنانچہ شیخ نے کہتے ہیں سو باطل کی ترویج کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جب یہ طریقہ اس کا اختیار کیا جاتا ہے، یہیں ضمناً ایک بات اور میں ایک جملے میں کہہ دوں کہ جو اہل حق ہیں، اہل حق دعوت و تبلیغ میں جھوٹ کا، فریب کا، دھوکے کا استعمال نہیں کرتے۔ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان یہ بھی ایک فرق ہے، اور یہی فرق صحیح منہج اور جھوٹے منہج، غلط منہج، اہل سنت اور اہل بدعت میں آپ کو بہت غور سے اگر دیکھیں گے کہیں کہیں موٹے طور سے ہی نظر آ جائے گا۔ اہل سنت جو اہل حق ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ باتوں کو بھی سچ بولتے ہیں، کوئی خطا ہو جائے، کسی سے غلطی ہو، یہ ایک الگ بات ہے، جانتے بوجھتے جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی حدیثوں اور روایتوں سے استدلال نہیں کرتے، الا یہ کہ لا علمی کی وجہ سے کبھی خطا ہو جائے، وہ ایک استثنائی شکل ہے، جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرتے۔ لیکن اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ اہل باطل اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کے یہاں اہل علم بھی اس بات سے گریز نہیں کرتے کہ جھوٹی روایتیں پیش کر کے اپنے موقف اور مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہ بھی اہل حق اور اہل باطل کی ایک شناخت اور پہچان ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں آگے، شیخ علامہ ابن قیم کی بات ہے یہ، سو باطل کی ترویج کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جھوٹ، فریب، دھوکہ اور خیانت نیز ملمہ سازی اور کلام کی ادائیگی میں حسن اسلوب کا اس طرح استعمال کیا جائے کہ ایک نادان اس کی حقیقت نہ سمجھ سکے، عام آدمی بیان کی خوبصورتی اور جادوگری میں وہ فریفتہ ہو کر رہ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین نے اس خطرے سے آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ لوگ کس وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ شیاطین الانس والجن ہر نبی کے دشمن رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی ملا کہ آپ اگر حق پر ہیں تو اہل باطل آپ کی مخالفت ضرور کریں گے۔ چنانچہ آگے کہا ان میں سے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض بعض کی طرف وحی کرتا ہے۔ زخرف القول، چکنی چپڑی بات، چکنی چپڑی ملمہ کی ہوئی بات، غرورا دھوکہ دیتے ہوئے۔ یہ میں لفظی ترجمہ آیت کے لفظ کو پڑھ کر ہوں، غرور دھوکے کو کہتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتوں کی وحی کرتا ہے، دل میں ڈالتا ہے، سمجھاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ مطلب یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ امتحان لے رہا ہے ہمارا اور آپ کا، انسان و جن کا۔ پس چھوڑ انہیں جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، انہیں چھوڑ دیجیے آپ، اور جو افطرا پردازی، جھوٹ غلط بیانی سے وہ کام لے رہے ہیں انہیں چھوڑ دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، آپ اپنا کام کریں گے۔ وہ جھوٹ بولیں گے، آپ سچ سے کام لیں گے، سچائی سے، سچی دلیلوں سے، تو سچ کو غلبہ ملے گا۔ ان کا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی، اور اس درمیان لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ چکنی چپڑی کمزور باتوں کو سمجھ کر یا قبول کر لیتے ہیں، یا پھر حق کی سچی دلیلوں کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس طرح انبیاء کی مخالفت کے لیے پرفریب کلام اور فصیح و بلیغ عبارت کا استعمال کرتے تھے، جس سے کم فہم اور فراست و بصیرت سے آری عوام دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور پھر اسی فریب میں گرفتار ہو کر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اب یہاں ان سارے امور پر بھی غور کیجئے جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جاہل لوگ کیا کریں گے۔ تو اب جاہل آدمی بھی اتنا کم فہم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انسانوں کو مکلف بنایا ہے، تو سوجھ بوجھ دی ہے، آنکھ دل و دماغ دیا ہے، اس بنیاد پر ہم کو شریعت کا مکلف بنایا کہ آپ صحیح اور غلط کو پرکھیں، صحیح کو قبول کریں، غلط کو رد کریں۔ یہی امتحان ہے دنیا کا۔
اب ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح سے عذر پیش کرتے ہیں کہ ارے ہم اس عالم کو سنتے ہیں تو یہ صحیح لگتے ہیں، اس کو سنتے ہیں تو وہ درست لگتا ہے، ہم کیسے اس جھنجھٹ میں پڑے، ہم تو جاہل ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا فریب ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا دھوکہ ہے۔ دوسروں کو چھوڑیے، اگر ایک آدمی سوچیے گمراہی پہ مر گیا، شرک اور کفر پہ مر گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شرک اکبر والا بار بار ہم پڑھتے سنتے اور بیان کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے، ہلکی بات ہے؟ اور کیا اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ پورا ایسے ہی ہے کہ ایک چیز آپ سمجھ نہیں رہے اور آپ کو سزا دے دے گا، کسی انسان کو سزا نہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنے کہ وہ اہل ہیں، جتنی سمجھنے کی، سوچنے کی، عمل کرنے کی طاقت ہے۔ تو ہر شخص اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی استطاعت کے ساتھ مکلف ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے لازم قرار دیا کہ شرک سے بچو، توحید کو اختیار کرو، فرائض دین اور حقوق اسلام کو ادا کرو، اور جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، شریعت کی مخالفتیں ہیں، اس سے بچو حتی الامکان، جب یہ حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کی، وہ کتنا بھی جاہل ہو، اس کی ضرورت کے مطابق اسے دین کی یہ بنیادی چیزیں سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ یہ دھوکہ ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور وہ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر دین کے معاملے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی بات بھی صحیح لگتی ہے، اس عالم کی بھی بات تقریر صحیح لگتی ہے اور وہ بھی بہت صحیح لگتے ہیں، تو چلیے آپ کو یہاں فیصلہ کرنے میں دقت ہو رہی ہے، کیا آپ سنجیدہ ہو کر آپ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی اس عالم اور اس عالم کی ایک بات میں ٹکراؤ ہے، تو ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں میں سے صحیح کس کی ہے؟ کیا یہ اتنا مشکل ہے کہ آدمی حل کو حل نہیں کر سکتا؟ تیسرے اور چوتھے عالم کے پاس جائیں تو میرا خیال ہے واضح ہو جائے، پانچویں اور چھٹے کے پاس جائیں تو بالکل پکا ہو جائے گا۔ اور آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اس سے دلیل مانگیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھنا ہے، جاہلوں سے نہیں پوچھنا ہے۔ اہل ذکر کون ہے؟ قرآن و حدیث کو جاننے والے۔ اگر علم نہیں ہے تو قرآن حدیث کے جاننے والوں سے پوچھنا ہے، اور ان سے جب پوچھ رہے ہیں تو یہ پوچھنا ہے کہ قرآن حدیث کیا کہتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اہل ذکر اس لیے ان کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل ذکر ہیں، اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ الذکر سے یعنی قرآن حدیث سے جواب دیں گے۔ اس لیے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، التقلید والاجتہاد، ان کا ایک کتابچہ رسالہ ہے، بڑی شاندار بات کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے اگر غور کریں تو جاہل سے جاہل آدمی کو اندھا ہو کر کسی کی بات ماننے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ عالم کے پاس کتنا بھی جاہل ہو، عالم سے یہ کہے گا کہ مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ جواب دیجیے، اور ایک کو متعین نہیں کرے گا، تحقیق کرے گا۔ اس کی میں دلیل دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور ایک آدمی نے جب اپنی محنت مشقت کی تو اسے کم سے کم دین کی بنیادوں کے سلسلے میں تو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید اور شرک کے سمجھنے میں انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسرا پہلو یہ دیکھیے کہ ہم میں اور آپ میں، ہماری اور آپ کی زندگی میں دنیاوی امور کے معاملے میں ایسی کئی مشکل چیزیں آتی ہیں، درپیش ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ کا رشتہ لگانا ہے، کسی کے حق میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ میں معاملات کروں کہ نہ کروں، لین دین تجارت کروں کہ نہ کروں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چار آدمی بولتے ہیں کہ ایماندار ہے، چار آدمی بولتے ہیں کہ بے ایمان ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جب آپ کو معاملہ کرنا ہوتا ہے، اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کرنی ہوتی ہے، تو آپ کیسے حل نکالتے ہیں؟ جس طریقے سے دنیاوی امور میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف طریقوں کو اختیار کر کے، تحقیق کے اختیار کر کے بہتر نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی غلطی ہو جائے الگ بات ہے، لیکن کوشش تو کرتے ہیں، اور عام طور سے جو ایمانداری سے کوشش کرنے کے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ کامیابی یا اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے۔ جب دنیاوی امور میں ہمارے اندر یہ صلاحیت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، تو دینی امور میں جب کہ اس کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو کیوں نہیں اس چیز کو اختیار کیا جائے کہ لوگوں کی چکنی چپڑی باتیں ہیں، کچھ علماء، کچھ لوگ اگر ایسی تقریر کرتے ہیں جس سے باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، تو ہمیں اس بات سے چونکائیے۔ اللہ نے ہم کو متنبع کیا ہے کہ بھائی نبی کے جو دشمن ہوتے تھے، شیاطین الانس والجن، وہ چکنی چپڑی باتوں کو دھوکے کے لیے ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے تھے، دل میں ڈالتے تھے کہ ارے نبی کی بات ایسے کیسے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام لے کے تم ذبح کرو گے، کاٹو گے تو جانور حلال ہے۔ تو کفار مکہ نے کہا ارے یہ تو عجیب بات ہے، ایک جانور اگر خود سے مر گیا تو اس کو کس نے مارا؟ اللہ نے مارا۔
اور ایک جانور کو آپ کاٹ رہے ہیں تو اس کو کس نے مارا؟ آپ نے مارا. تو جو آپ مار رہے ہیں وہ حلال ہے, جو اللہ مار رہا ہے وہ حرام ہے نا. عقلی دلیل لائے انہوں نے, یہ دلیل نہیں شبہ ہے. جو فطری موت مر رہا ہے اس میں گندگی ہے, خباثت ہے, یہ خود اللہ نے فرمایا. اور جو ہم ذبح کر کے شرعی طریقے سے اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے جس کو حلال مان رہے ہیں, وہ طریقہ بتانے والا بھی رب العالمین ہے. لیکن دیکھیے رب کی ہی شریعت کو رب کے ہی نظام سے رد کرنے کی کوشش, کہ جب اللہ مار رہا ہے تو وہ حرام ہے آپ کے نزدیک, اور آپ مار رہے ہیں ذبح کر رہے ہیں تو حلال ہے. یہ میں ایک مثال کے طور پہ کہ کیسے شیطان وحی کرتا ہے اہل باطل کے دل و دماغ میں کہ وہ حق کا رد کرے اور باطل کو اختیار کرے. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں ایسی چکنی چپڑی دھوکے والی پرفریب باتوں سے عام آدمی ایک سادہ لوح انسان دھوکہ کھا جاتا ہے, اور پھر اسی فریب میں گرفتار کر کے اسے قبول کر لیتا ہے, بلکہ اسے اپنا کر اس کی طرف دعوت بھی دینے لگتا ہے. غلط باتوں کو آج دیکھیے کتنے لوگ دائی ہیں. اب وہ صرف تقریروں وغیرہ کا معاملہ تھا, تصنیف و تالیف کا معاملہ تھا تو اہل علم اور ممتاز لوگ صرف یہ کام کرتے تھے. آج کل سوشل میڈیا پہ تو جسے دیکھیے وہ دائی بنا ہوا ہے, کچھ سمجھتا نہیں ہے, اصول سے واقف نہیں ہے, مسائل سے واقفیت نہیں ہے, کچھ پوسٹ دیکھ لے یا کہیں سے کوئی بات سن لے اور وہ اسے لوگوں تک پھیلانے لگتا ہے. یہ تحقیق بھی نہیں کرتا کہ جو روایت میں فارورڈ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے. جو بات میں آگے بھیج رہا ہوں چونکہ میرے مسلک کے ماننے والے نے اس کو آگے بڑھایا ہے کہ یہ اہل الحدیث کے سلفیوں کے خلاف ہے یا فلاں کے خلاف ہے, بس ان کی بات ہے تو ہم آگے بڑھا رہے ہیں, شور ہنگامہ مچا رہے ہیں. کتنے جھوٹ کو اس طرح سے ترویج آج ہم دیکھ رہے ہیں. گلوبل ویلیج کہلاتا ہے, ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے. میں نے اپنے بعض خطابات میں یہ بات کہی کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ پہلے خبریں بہت مشکل سے پہنچتی تھی, اسباب ذرائع اتنے ایڈوانس نہیں تھے ترقی یافتہ جیسے آج ہیں. تو آج آسانی سے دنیا کی خبریں لمحوں اور منٹوں میں ایک پوری پھیل جاتی ہے پوری دنیا میں. لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ سچائی آج بھی لوگوں سے مخفی ہے. زیادہ جو عام ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے. سیاست والے, تجارت والے, دنیا پر اپنی حکومت اور اپنے مقاصد کو مسلط کرنے والے اپنے اعتبار سے خبروں کو چھانٹتے ہیں, بناتے ہیں اور لوگوں کو وہ پہنچاتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سوچے سمجھے اور مانیں. ہاں, چنانچہ دنیا کے میڈیا پر ان کا غلبہ ہے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بناتے ہیں. جو اسلام کو, جو کہ انسانیت, محبت اور امن و سعادت کی ضمانت دینے والا دین ہے, اس کو یہ بیان کر کے مشہور کر رکھا ہے کہ اس میں انتہا پسندی ہے. اور ان کی اپنی انتہا پسندیوں درندگیوں کو وہ حقوق انسانی اور مختلف قسم کے وہ خوشنما نعروں اور دعووں میں لپیٹ کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ بڑے مہذب ہیں. اور دنیا اس کو مان رہی ہے. اہم بات یہ ہے کہ غلط سلط باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, غلط خبروں کی اشاعت کی جاتی ہے. جو توحید والے ہیں ان کو غلط کہا جاتا ہے, بزدل, یہ بے دین, دین سے دور, عیاش. اور جو دیندار ہیں, جو بددین ہیں, جو قبر پرستی کر رہے ہیں, جہاں تصوف کے نام پر وحدت الوجودی اور کفریہ عقائد پائے جاتے ہیں, ان کو اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اچھے اسلام والے ہیں. ترکی, ایران معزز ہیں, سعودی عرب جو پوری دنیا میں جہاں بہت سارے بدعتیوں کو بھی اعتراف ہے کہ وہاں شرک اور بدعت نہیں ہے, اس کے بارے میں آج لوگوں کی فکر اور سوچ کیسی بنی ہوئی ہے. کس طریقے سے سوشل میڈیا پر ان کی مخالفت کی جاتی ہے, جبکہ وہ ولا اور برا کے اسلامی قاعدے کے مطابق اگر وہاں کچھ غلطیاں بھی ہوں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. غلطیوں کو غلطیاں کہنے کے باوجود ان سے دوستی ہونی چاہیے. عقیدہ ہے یہ اسلامی اصول کی بنیاد پر. اور جو لوگ کچھ اچھے بیان بازی کر لیتے ہیں, وہ تو ترکی کے تصوف والے ہوں جہاں ننگا پن ہے, کعبہ خانے ہیں, شراب کو چھوٹ ہے, مرد سے شادی کر رہا ہے, ہاں ان جگہوں پر وہاں خاموشی اور سناٹا ہے, لوگ نابینا بن جاتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کیا اصول ہے. ایران جہاں رافضیت اتنی بری طرح سے غالب ہے کہ کوئی سنی عالم دعوت نہیں دے سکتا. رفض و شیعت کے اثنا عشریوں کے زیر تسلط علاقوں میں ہر روز سنیوں کا قتل ہوتا ہے, ہر روز بلا مبالغہ. احواز کا ایک پورا علاقہ ہے, کروڑ سے زیادہ, بس 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ کہ سنی عرب وہاں پائے جاتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا. اس پورے علاقے میں آپ صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں اپنے بچوں کا, سنی لوگوں کو پابندی ہے کہ اپنے بچوں کا نام ابو بکر, عمر, عائشہ, حفصہ نہیں رکھ سکتے. کوئی اگر آواز بلند کرے, مخالفت کرے, غائب کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, سنیوں کو مار دیا جاتا ہے. فلسطین میں اور شام میں
ہاں فلسطین کا اتنا غوغا ہنگامہ ہے اور اس کے حوالے سے لوگ اتنا یہ نہیں بتاتے کہ گزشتہ 8-10 سالوں میں لاکھوں شام میں لاکھوں سنیوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ ان نصیریوں اور رافضیوں نے مل کر قتل کیا اور سلسلہ جاری ہے. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. دیکھیے یہاں سچائی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. گلوبل ولیج ہے, خبروں کا بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے خبروں تک سچائیوں تک یا خبروں تک پہنچتے ہیں. یہ نہیں پتہ اہواز کے بارے میں مسلمانوں کی ایک اکثریت نہیں جانتی. جیسے یہودی فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں, رافضی ایران کے رافضی اہواز کی سنی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں, لیکن وہ خبر میں نہیں آتا. ہاں تو یہ میں نے جیسا کہ یہ خبروں کے تناظر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو علامہ ابن قیم کے اس قول میں, اس فرمان میں باطل کی ترویج کے سبب کے طور پر ذکر کیا کہ چکنی چپڑی ملمہ کی ہوئی باتوں کو, ہاں جو سڑا ہوا پیتل ہے اس پر سونے کی پالش کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خالص سونا ہے اور لوگ اس کو مان لیتے ہیں. غور کریں ہاں ان آیتوں میں کس قدر عظیم معانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں اہل باطل کے اصولوں کا بیان ہے, اہل باطل کے باطل سے تحذیر اور اس سے دھوکہ نہ کھانے کی تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا کہ یہ زخرف القول چکنی چپڑی بات ایک دوسرے کی طرف, مطلب یہ کہ آپ کو اس سے ہوشیار اور چوکنا رہنا ہے. شیاطین الانس والجن یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ غلط بات کو خوبصورت بنا کر اچھے اسلوب میں ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور سادہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو آپ کو اس سے چوکنا رہنا ہے. اللہ کی مخلوق میں اکثریت انہی کی ہے جو بصیرت سے خالی ہوتے ہیں اور اہل باطل کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے اکثریت بھی ہوتی ہے کہ عام طور سے لوگوں میں عوامی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین, مذہب, ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے نہیں. گویا ان کے لیے یہ ثانوی چیز ہے. اصل چیز زندگی کے مسائل ہیں کہ ہمیں کھانا ہے, کمانا ہے, بال بچوں کو دیکھنا ہے, اناج حاصل کرنا ہے, سبزی اور ترکاری اور فلاں. یہ چیزیں ان کے نزدیک اہم ہیں. دنیاوی امور کہ یہاں پراپرٹی بنائی جائے, سب مانتے ہیں کہ مرنا ہے. ہاں لیکن اہل ایمان تو یہ کرتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد والی زندگی دائمی ہے. لہذا فطری طور سے چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو, آخرت پر ایمان رکھنے والے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آخرت کی زندگی کی زیادہ فکر کروں. لیکن عمومی طور سے اس سلسلے میں لوگ اور کسی پر اندھے طریقے پہ اپنے ارد گرد میں کہ میرے باپ دادا ہیں, میرے فلاں عالم ہیں, لوگ ان کے اتنے پیچھے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہتے ہیں ان کی تقریروں پر, بیان نکات پر, لہٰذا آنکھ بند کر کے اس کو مانتا ہے اور کسی دوسرے عالم اور اس کے مخالفت کرنے والے کے دلائل اور ان کے دلائل میں کبھی موازنہ کرتا ہی نہیں. سنجیدہ جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر کے مسلک کو, اس گھر کے مذہب کو لوگ قبول کر لیتے ہیں. تو اس لیے سنجیدہ ہی جب نہیں ہے, غور و فکر کرنا صلاحیت ہے لیکن سنجیدہ نہیں ہے, غور نہیں کرتا, اپنی عقل و شعور کو استعمال نہیں کرتا. اگر میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر صلاحیت ہے, یہ اس لیے کہ اگر صلاحیت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف ہی نہیں بناتا انسان کو. اللہ نے مکلف بنایا, اس پر سزا دے رہا ہے نہ کرنے پر. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے لیکن ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے. ہاں دوسرا سبب, یہ پہلا سبب تھا کہ باطل کی ترویج کے لیے ملمہ سازی اور جھوٹ کا, فریب کا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں ہم آج 6 میں سے یہ دوسرا سبب صرف پڑھ لیتے ہیں آج. دوسرا سبب یہ حق کے انکار اور اسے باطل ٹھہرانے کے لیے اس کی اس قدر مکروہ انداز میں تعویل کریں گے کہ لوگ اس حق ہی سے نفرت کرنے لگیں گے. ایک حق ہے اور سچائی, اس کو اس انداز میں پیش کریں گے کہ حق باطل اور غلط نظر آنے لگے گا. آج آپ دیکھیے غیر مسلموں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ملے گا جو اسلام کے نام سے ہی بدکتا ہے, مسلمانوں کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے, ان کے گھر پہ بلڈوزر چلتے ہیں تو تالیاں بجاتا ہے, خوشی مناتا ہے. بچے مرتے ہیں تو اس کا انسانی فطرت بھی مار کر کہ ایک عام آدمی دیکھ کر جس پہ ہم کیا ہے آبدیدہ ہو جائے, اس کی آنکھیں بہہ پڑیں, اس کی بجائے اس نفرت کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے. ہاں اور یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے عالم اسلام, پوری دنیا کے اندر. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی بنیاد پر کہ اہل حق کو اس طرح بری شکل میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے تعلق سے لوگوں کے دل میں نفرت بیٹھ گئی, ان کو غلط سمجھنے لگے. تو حق کو ایسے پیش کیا جاتا ہے اس طرح تعویل کر کے کہ حق سے نفرت کرنے لگے. اور یہ اتنا الٹا سیدھا ہوتا ہے. چلیے وہ تو غیر مسلمین ہیں,
مسلمان کہلانے والے طبقات میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، آپ جائیں اہل تصوف کی کتابیں اگر کھولیں ہاں تو اس میں آپ کو ایسی ایسی باتیں ملے گی کہ اگر ہم نقل بھی کریں تو بہت سے لوگ کہیں گے یہ مولانا مخالفت میں شدت بیانی سے کام لے رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ جیسے میں نے کئی مرتبہ نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں اہل تصوف کے قرآن و حدیث میں شرک ہے، قرآن میں شرک ہے، توحید ہماری باتوں میں، انبیاء کی تعلیم کی بجائے ہماری باتوں کو مانو۔ ابن فارض اور بعض صوفیوں کی بڑی بڑی شخصیات جس کو لوگ بڑا مانتے ہیں، جن کو وہ ابلیس اور فرعون کی عزت کرتے ہیں کہ ہمارا استاد اور ہمارے ساتھی ابلیس اور فرعون ہے، اور پھر قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو تو نہیں کیا۔ کتنی بڑی توحید تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کر ہی نہیں رہا ہے۔ کتنی دھوکے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو یا فرشتوں کو جو سجدہ کے لیے کہا آدم سے، اگر وہ سجدہ کیے تو کیا آدم کو سجدہ کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہی بجا لا رہے ہیں۔ آدم کو سجدہ کر کے دراصل وہ اللہ کو کر رہے ہیں۔ جیسے ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں، حرم میں جانے کے بعد بھی اگر حرم کی طرف رخ کر کے سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو حرم کو اللہ نہیں مان رہے ہیں، اس کو سجدے کے لائق نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں اس کو رخ بنا کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے قبلہ بنایا ہے، رخ بنایا ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں ہم اسے اللہ کا درجہ یا اللہ کی خوبیوں، صلاحیتوں یا اس کی صفات سے متصف نہیں مان رہے۔ ایک سیدھی سادی بات کو الٹا کے کس طرح سے عوام میں پیش کیا۔ اب آج آپ دیکھیے عالم اسلام میں اہل تصوف کتنے ہیں۔ میں نے ابھی صرف ایک دو مثال دی ہے آپ کو، کتاب پڑھیے، اتنا گھناؤنا مذہب ہے، یعنی وہاں زنا کاری، اغلام بازی، لڑکے کا لڑکے سے جو ہے جنسی تلذذ حاصل کرنا اور اس قسم کے اعمال کو خوبصورت بنا کے جائز بنا کے پیش کیا گیا ہے، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے عوام کو اس قسم کے مسالک میں کہ آپ کچھ بھی کر لو، اگر آپ نے بیعت کر لی ہے شیخ کے ہاتھ پر، ہمارے سلسلے کو اختیار کر لیا ہے، تو آپ کیسا بھی عمل کرو، شرک کرو، کفر کرو، ہاں زنا کرو، بدکاری کرو، نشہ خوری کرو، کوئی چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ، کوئی نقصان نہیں، پیر صاحب یا شیخ آپ کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائیں گے، اللہ رب العالمین سے حجت و تکرار کر لیں گے۔ اس قسم کی باتوں کو بیان کر کے اللہ رب العالمین کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں، شریعت کو بے اثر بنا دیتے ہیں، شریعت کو سے لوگوں کو دور کرتے ہیں کہ شریعت قرآن حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ان اہل علم کی بات بالکل صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے، بلکہ ہے جو کہتے ہیں کہ تصوف کی اصل جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازش ہے کہ لوگوں کو دین کے نام پر تزکیے کے عنوان کے تحت قرآن و حدیث کی اصل تعلیم، توحید کی اصل تعلیم سے دور کیا جائے۔ تو یہ میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں۔ اہل باطل کا یہ عام وتیرہ ہے کہ اہل حق کی سے نفرت پیدا کرتے ہیں، حق کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ یہاں تک کہ حق کی سماعت پر ان پر بھاری پڑنے لگے، اور سننے والا اسی باطل معنی کو سچ سمجھ بیٹھے۔ ہر گروہ اور قوم میں اہل باطل کا یہی حال ہے۔ اسی لیے اہل باطل نے اہل سنت کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے قبیح القاب کو ایجاد کیا ہے۔ جیسے مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے غیر مسلموں میں یہ بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور یہ اس قسم کے جھوٹ جو پھیلائے جاتے تھے۔ ایسے آپ مسلمانوں میں دیکھیں گے کہ جو اہل حق ہیں ان سے نفرت دلانے کے لیے عوام میں اس قسم کے القاب و نام اہل حق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ان کے تعلق سے غلط تصور اور بدگمانی پیدا ہو۔ چنانچہ انہیں کبھی حشویہ اور نابطہ کہتے ہیں، یہ پرانی بات ہے عرب کے، اس میں آج بھی کتابوں میں، علمی حلقوں میں اہل بدعت یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اہل حق کے لیے۔ کبھی ناصبی اور مجبرہ کہتے ہیں، ناصبی اور مجبرہ، تو کبھی مجسمہ اور مشبہہ کہتے ہیں۔ ہاں یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے وہابی، غیر مقلد، نجدی اور اس قسم کی اور بھی القاب اور بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جیسے تحریکی حضرات ہیں، وہ شیخ ابن باز جو اس دور کے مجدد کہلانے کے لائق ہیں رحمہ اللہ، علامہ البانی اور اس قسم کے کبار علماء کو، محدثین اور مجددین کو، ان کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کرائے کے ٹٹو ہے، درباری علماء ہیں۔ یہاں تک لفظ استعمال کیا کہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، طہارت کے مسائل صرف جانتے ہیں، دنیا کے معاملات سے ان کو کیا واقفیت۔ یہ جاہل لوگ ایسے بڑے علماء کے بارے میں کہتے ہیں۔
اور مجھے بہت حیرت ہوئی، جیسے یہاں ابھی شروع میں ایک بات ہے نا کہ پہلے اور بعد کے لوگوں کے دل ایک جیسے ہو گئے، مجھے حیرت ہوئی، ایک کتاب ابھی جلدی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں عمرو بن عبید کا قول پڑھ رہا تھا، وہ محدثین کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ طہارت اور حیض و نفاس کے مسائل جاننے والے علماء ہیں۔ اس زمانے کے اہل بدعت نے جو کہا تھا آج کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایسے اور بھی آپ ریڈی میڈ الزامات اہل حق کے بارے میں بار بار دہراتے ہوئے سنیں گے۔ عام آدمی تو عام آدمی، بڑے علماء کہلانے والے جو باطل پرست لوگوں میں ہیں، باطل طبقات میں، یہ بھی ایک علامت میں مانتا ہوں۔ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ اہل حق کے لیے برے القاب کا استعمال کیا جانا۔ کہہ رہے ہیں تیسرا سبب، برے القاب کا استعمال کیا جانا اور اس کے بنیاد پر ان لوگوں کو بدنام کرنا، یہ دوسرے سبب کے طور پر ذکر کیا، اور اس تناظر میں کہ حق کو بگاڑ کر اس کو بری شکل میں پیش کیا جاتا ہے اہل باطل کی طرف سے، اور اپنے باطل کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ صحیح ہے، قابل قبول ہے، عقل و شعور کے مطابق ہے۔ یہ 2 اسباب ہیں، 6 اسباب اس میں سے اگلے 2-3 اسباب میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ان چیزوں کا جاننا اور اس کو سمجھنا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور تھوڑا اس میں سیر حاصل گفتگو ہو تو بہتر ہے۔ بقیہ 4 سبب انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کو اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق قبول کرنے، اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔